اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ جسمانی رشتے جو ہے بس اسی زندگی تک ہے، آنکھ بند جسمانی رشتہ ختم۔ اس لیے روحانی تعلق ایسے لوگوں سے رکھیے، اللہ والوں سے رکھیے جس کے ساتھ آپ کو آخرت میں اٹھنا ہے، اور جسمانی رشتے پر زیادہ جو ہے فوقیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ روحانی رشتے کو توڑ کر کے جسمانی رشتے کے لیے جان دے دیتے ہیں، تو یہ نہایت ہی مورختہ ہے، نہایت ہی بیوقوفی ہے۔ جسمانی رشتہ ہے، اس سے کون انکار کرتا ہے؟ جسمانی رشتے ادا کریں، جسمانی رشتے جہاں تک ممکن ہو ادا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن روحانی رشتہ کو ترجیح دینا ہوگا۔ جو موت کو بھول گیا وہ آخرت کی پیشی کو بھول گیا۔ ایسے غافل کی صحبت سے بچیے، ورنہ وہ تمہیں بھی دنیا میں گم کر دے گا۔ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ موت کو بھولنے کا مطلب ہے کہ آخرت کو آپ بھول گئے اور غافل ہو گئے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہیے گا تو آپ بھی گم ہو جائیے گا اور آپ کی بھی آخرت برباد ہو جائے گی۔ امام علی مقام علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، تو تیسرا راستہ گردن کو کٹانے کا راستہ ہے۔ مطلب گردن کو کٹانے کا شوق پیدا کیجئے، حسینی ہیں تو صرف جھنڈا اڑانے سے کام نہیں چلے گا۔ لال رنگ کا، ہرے رنگ کا، پیلے رنگ کا جھنڈا اڑانے سے اور جو ہے سو کہ یا حسین کہنے سے کام چلنے والا خالی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں، اگر کوئی ظالم تم کو گردن اٹھانے نہیں دے اور دین تم کو گردن جھکانے نہ دے، مطلب یہ ہوا کہ دین کے حق کے راستے پر اگر آپ ہیں تو آپ گردن کبھی نہیں جھکا سکتے کسی کے آگے۔ امام علی مقام کہتے ہیں میں نے نہیں جھکایا، تم بھی مت جھکانا۔ گردن کٹا دینا تو کٹا دینا، مگر گردن نہیں جھکانا باطل کے آگے، ٹھیک ہے؟ یہ پیغام جو ہے امام علی مقام کا ہے۔ ڈائری اٹھائیے، قلم سے اپنے ڈائری میں لکھیے کہ جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم گردن اٹھانے نہ دے، تم پر ظلم زیادہ کریں اور دین تم کو گردن جھکانے نہ دے، تو گردن کو کٹا دینا، یعنی ویسے حالت میں گردن کو کٹا دینا۔ اور یہی پیغام کربلا کا ہے، اس کو اچھے سے لیجئے۔ ہم نے پیغام کربلا کے نام سے بہت ساری ویڈیو بنا رکھی ہے، ضرور اس کے جرہ میں جائیے اور سنیے اور کنفیوژن کے شکار مت ہوئیے۔ روحانیت ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی صاحب، انہیں ہی عطا ہوتی ہے جنہیں وہ چن لیتا ہے، یہ بات بھی حق ہے۔ اگر روحانیت اتنا آسان ہوتا تو سب لوگ ولی بن جاتے، بنتے کہ نہیں؟ لیکن یہ اللہ کی جو ہے عطا بھی ہے کہ یہ جو ہے ہم چاہیں بھی تو آپ کو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر اللہ کی توفیق ہو جائے تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں اتر سکتی ہے۔ اسی لیے جب میری باتیں سنا کیجئے، میرے چینل کو کھولا کیجئے، تو سب سے پہلے آپ جو ہے آیت الکرسی پڑھیے، ٹھیک ہے؟ توز تسمیہ کر کے آیت الکرسی پڑھیے تاکہ شیطان بھاگ جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ درود پاک پڑھیے، رسول پاک پر سلام و درود پڑھیے۔ اس کے بعد اپنے پیر کو بھی یاد کیجئے، اپنے پیر کو تصور میں لائیے، تب ہمارے چینل پر ہمارے ویڈیوز کو سنیے۔ انشاءاللہ آپ کو میری باتیں دل و دماغ میں اتریں گی اور اللہ کا توفیق عطا ہوگا، کیونکہ بغیر اللہ کے توفیق عطا کیے ہوئے نہ تو آپ میری چینل کو دیکھیں گے، نہ آپ سنیں گے اور نہ سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل بات نکل گئی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اصل علم اللہ والوں کی نگاہوں سے ملتا ہے، کتابوں سے نہیں۔ یہ بھی حق ہے، اللہ عطا کرے گا تو علم حاصل ہوگا، ورنہ عطا نہیں ہوگا۔ اور اکثر و بیشتر بزرگوں کی نگاہوں سے علم اترتا ہے، ان کے فیض و کرم سے باتیں دل و دماغ میں اترتی ہے۔ ہم نے پہلے بھی کئی بار کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ تو کتاب آپ کے دماغ پر کب اترے گی؟ جب اتارنے والا اتارے گا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے فضل و کرم سے کچھ باتیں اترتی ہیں اور سمجھ فہم عطا ہوتی ہے، اور ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ
آپ کو بھی یہ دولت عطا ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بات اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اوروں کے لیے بھی پسند نہ کرو، اور اپنے لیے اسی بات کی خواہش کرو جس کی اوروں کے لیے خواہش کرتے ہو۔ یہ اتنا آسان تو ہے نہیں۔ نظام الدین اولیاء نے کیا خوب بات کہی ہے۔ یہ بات تو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ سال میں ایک بار جا کے چادر چڑھا کے چلے آتے ہیں، ہے نا بھائی؟ نظام الدین اولیاء کی مزار پہ چادر چڑھا کر کے چلے آتے ہیں، قوالی خوب سنتے ہیں ہم لوگ، مست رہتے ہیں، لیکن وہ کیا کہے ہیں اس پر کبھی سوچنے سمجھنے کا فکر اور فرصت ہم لوگوں کو نہیں ملتا ہے، اور نہ ہی ہم لوگ نکالتے ہیں۔ اوروں کے لیے بھی پسند نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو اوروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ اپنے لیے اس بات کی خواہش کرو کہ جس کی اوروں کے لیے بھی خواہش کرتے ہو، مگر آپ جو اپنے لیے چاہتے ہیں دوسروں کے لیے بھی چاہیں۔ ہم نے مومن کے صفت کے حوالے سے 4 باتیں ہم نے اپنے ویڈیو پر پہلے بھی بیان کیا تھا کہ مومن کی جو صفتیں ہوتی ہیں اس میں سے کچھ خاص صفتیں ہیں۔ پہلا، جو اپنے لیے پسند کرے دوسروں کو پسند کرے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ رسول سے اس کی ہو، اس کے نظر میں خوشی اور غم برابر ہو، اس کے نظر میں سونا اور مٹی برابر ہو۔ اتنا آسان ہے کیا؟ یہ 4 صفتیں جو ہے ہم نے الگ سے ایک ویڈیو میں ڈال رکھا ہے کہ یہ 4 صفتیں مومن کی ہوتی ہیں، اور ایسا کوئی اگر ہو جاتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں مومن نہیں بلکہ وہ مومن کامل ہو جائے گا، وہ ولی ہو جائے گا۔ تو اسی میں سے ایک نظام الدین اولیاء نے بھی بیان کیا ہے، اس کی چرچا ہم ابھی کر رہے ہیں کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ مطلب دوسرے لوگ زمین میں بیٹھیں تو تم بھی زمین میں بیٹھو، ٹھیک ہے؟ تم چاہتے ہو کہ بریانی کھائیں تو دوسروں کو بھی بریانی کھلاؤ، تم چاہتے ہو کہ تازی روٹی کھائیں تو دوسروں کو بھی تازی روٹی کھلاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ کبھی الگ بات ہے، کبھی کبھار مجبوری میں ہم کسی کو جو ہے دوسری چیزیں دے دیتے ہیں، وہ انٹینشن صحیح ہونا چاہیے، لیکن مومنوں کی صفت یہ ہے کہ آپ اپنے لیے جو چاہتے ہیں دوسروں کے لیے بھی اتنا ہی خیال رکھیے۔ یہ ایک صفت ہو گیا۔ دوسرا صفت، اللہ رسول کو سب سے زیادہ عزیز رکھنا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے؟ نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی نہیں، سب سے اوپر اللہ رسول۔ اللہ رسول کا حکم، اللہ رسول کا دین سب سے اوپر، اس کے بعد باقی رشتہ داری ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر غلط راستے پر باپ ہے، غلط راستے پر ماں ہے تو باپ ماں کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، بھائی بہن کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اپنی بیوی بچوں بیٹوں سب کو چھوڑا جا سکتا ہے اللہ رسول کے راستے میں اگر کوئی آئے تو، ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں تک ہو سکے مینج کر کے چلیے کہ بھائی اللہ رسول کی فرما برداری بھی ہو اور ان لوگوں کی پاسداری بھی ہو، وفاداری بھی ہو، اور ان لوگوں کے بھی حق حقوق بھی ادا ہو، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب معاملہ آ جائے 2 چننے کا تو پھر آپ کو اللہ رسول اور دین اسلام کو ہی چننا پڑتا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ اور یہ نہیں کہ کھیل تماشا ہے، بلکہ رسول پاک نے پریکٹیکل ایسا کر کے دکھایا ہے۔ جنگ بدر میں باپ بیٹے سے لڑتا تھا، بیٹا باپ سے لڑتا تھا۔ کئی جنگیں ایسے ہوئیں جس میں اہل اسلام کافرین سے لڑے، جس میں باپ بیٹے اپوزیشن میں ہمیشہ رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک نے یہ کہا دیا کہ باپ ہے تو اس کو چھوڑ دو، بیٹا ہے تو اس کو چھوڑ دو، جی نہیں۔ جب حق و باطل کی جنگ ہوگی تو باپ بیٹے، بھائی بھائی، چچا بھتیجا، ماں بیٹی، ٹھیک ہے، بیٹا ماں، کوئی بھی رشتہ داری نہیں چلے گی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معاملہ جب آ جائے گا تو سب سے عزیز اللہ رسول کو سمجھا جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ خوشی غم میں برابر رہنا، مطلب خوشی میں بھی اسی حال میں رہیے جس حال میں غم میں رہیے۔ یہ بہت ڈیفیکلٹ معاملہ ہے، ایسا ہونا بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اور چوتھا ہے کہ آپ کے نظر میں سونا اور مٹی ایک ہو، پاس میں سونا ہو تو بھی اتنا ہی اچھا لگے آپ کو، پاس میں نہیں کچھ ہے تو بھی آپ کا ایمان اسی حالت میں رہنا چاہیے۔ بہرحال اس موضوع پہ ایک الگ سے پھر کبھی اور گفتگو ہوگی انشاءاللہ، چونکہ ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے VIP کوٹیشنز میں آگے بڑھتے ہیں۔ صداقت اور امامت کے کربلا سے گزرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اکثریت والے کثرت رائے کی وجہ سے بھول گئے کہ اسلام کثرت رائے کی بات نہیں، عطایت محبت و مصطفیٰ کی بات۔ واصف علی واصف صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ صداقت اور امامت جو چیز ہے اس کو کربلا سے گزرنا پڑتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ مطلب کثرت رائے سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ عطایت و محبت میں کون صادق اور سچا ہے اس کا جو ہے آپ کو پرمان دینا ہوگا، آپ کو دلیل دینی ہوگی، امتحان سے گزرنا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ سچے ہیں اور امین ہیں اور امامت کے لائق ہیں تو آپ کو کرب و بلا سے گزارا جائے گا۔ اور آج بھی اسی لیے بہت اچھا بات انہوں نے کہا تھا جو امام علی جوہر نے، کہ
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یعنی آپ کے اندر جو اسلام ہے نا وہ زندہ نہیں ہوگا تب تک جب تک آپ کربلا سے نہیں گزریں گے۔ حق و باطل کی جنگ سے آپ کو گزرنا ہوگا اور تبھی جا کر کے آپ اسلام میں داخل ہوئیے گا پورے طریقے سے اور اسلام والے کہلائیے گا، ورنہ آپ نہیں کہلا سکتے، آپ کو اگنی پریچھا سے گزرنا ہی ہوگا۔ صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے، یہ کلیئر ہے؟ مردہ یزید کو گالیاں دینا آسان ہے صاحب، زندہ یزید کو للکارو، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ حسینیت کسے کہتے ہیں۔ ایک یزید تو ہمارے اندر بھی چھپا ہوا ہی ہے۔ یہ بھی بالکل بہت اچھی بات ہے جس کو ہم نے کوٹ کیا ہے، کسی نے مجھے بہت اچھا بھیجا ہے، اور اکثر و بیشتر ہمارے گروپ مرکز افضلیہ سرکار میں مندی رحمۃ اللہ علیہ میں یا دیگر گروپس میں کچھ لوگ جو اچھی اچھی باتیں کوٹیشنز بھیجتے ہیں، میں ان کو سیو کرتا ہوں اور میں ان پر اسٹڈی کرتا ہوں، ان پر ریسرچ کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ سب موتیوں کو چنا کریں۔ موتیاں چننا ایک اچھی عادت ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے کتنی اچھی بات کسی نے مجھے بھیجا ہے۔ میں تمام بھیجنے والوں کو ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اچھی چنندہ باتیں، علم و حکمت کی باتیں جو لوگ بھیجتے ہیں وہ آپ کی میراث ہے، ہماری بھی میراث ہے، ہر مومن کی میراث ہے حدیث کے مطابق۔ تو چاہے جو بھی بھیجتا ہو، جس مسلک کا آدمی ہو، لیکن اگر کوئی حکمت کی بات بھیجتا ہو، وہ کافر مرتد اور گستاخ ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کی بات آپ لے لیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ علم مومن کی میراث ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، مردہ یزید کو گالیاں دینا آسان ہے، زندہ یزید کو للکارو بہت مشکل کام ہے بھائی۔ آج بھی یزید کی علامت زندہ ہے اور حسین علیہ السلام کی جو ہے علامت موجود ہے۔ تو اگر آپ کے اندر حسینیت کی علامت ہے تو آپ یزید کو للکاریے، تب سمجھ میں آئے گا کہ یزیدیت کیا ہوتی ہے اور حسینیت کیا ہوتی ہے۔ چونکہ جب آپ یزیدیت کو للکاریں گے تو یزید کیا کرے گا؟ آپ پر یلغار کرے گا۔ جب یلغار کرے گا تو آپ کو گھائل کر دے گا، آپ پر تیر اور برچے مارنا شروع کرے گا، حملہ آور ہو جائے گا۔ تو آپ اس سے کیسے لڑیں گے؟ اندرونی طور سے، ذہنی طور سے، باطنی طور سے، روحانی طور سے، یہاں تک کہ کبھی کبھار ظاہری طور سے بھی۔ تو یہ مرد کے بچے اگر ہم لوگ ہیں، حلال خون کے مالک ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ یزید سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو للکاریں اور اس سے لڑنے کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہیں، جس طریقے سے ہو سکتا ہو۔ میرا یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، بالکل نہیں، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں، لیکن اپنے علمی فن سے، اپنے علمی جوہر سے، مولا علی کے علم و حکمت سے اس کو اٹھنے نہیں دیں گے۔ ہم لوگ اس سے ٹکر لیں گے، ہم اس سے زیر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری آنکھوں میں سرما ہے نجف کا، سرما ہے مدینہ کا، سرما ہے کربلا کا۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ مردہ یزید کو گالیاں دینا آسان ہے بھائیو، زندہ یزید کو للکارو، پھر تجھے پتہ چلے گا حسینیت کسے کہتے ہیں۔ اور ایک یزید ہمارے اندر بھی چھپا ہوا ہے بھائیو، ہمارے اندر جو یزید چھپا ہوا ہے اس کو نفس کہتے ہیں۔ اس کو بھی للکارو اور اس سے بھی ٹکر لو اور اس کو جیتو اور اس کو زیر کرو، لیکن قسم خدا کی صرف اسی میں پھنسے مت رہو، کیونکہ ہمارے اندر بھی یزید ہے اور باہر بھی یزید ہے۔ باہر کے یزید کو مت بھول جانا، اندر کے یزید سے بھی لڑو اور اس کو جیتو۔ وہ تو زندگی بھر کا پروسیجر ہے، وہ تو راہ سلوک کے سفر کا بہت بڑا جو ہے دیوار ہے، اس کو تو گرانا ہی ہوگا۔ وہ چلتے رہیں، کرتے رہیں، لیکن آپ کے ارد گرد جو یزیدیت سر اٹھاتی ہے اس سے بھی نہیں بھاگیں، اس سے بھی راہ فرار اختیار نہیں کریں، بلکہ اس کو بھی چکنا چور کر دیں۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حق کا ساتھ دیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ایسا کرنے سے آپ اندر کے یزید کو بھی ہرا سکیں گے اور باہر کے یزید کو بھی آپ نیست و نابود کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ مناسب ہے اور یہ بہتر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام حسین کے مصائب کا نوحہ خود اکیلا بھی پڑھے تو بھی جنت کا مستحق ہے، اور اگر کوئی اپنی شکل رونے والے بھی بنا لے تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بقول امام حسین کے مصائب پر نوحہ کرنا اور غم منانا اکیلا بھی آپ کریں تو بھی آپ جنتی ہیں،
اور آپ کی جو شکل ہے اگر رونے کی ہو جاتی ہے تو یہ بھی بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا ذکر ہو اور آپ مسکراتے رہیں تو یہ آپ کے لیے جہنمی ہونے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ یہ آپ کی سخت دلی کی علامت ہے اور آپ جو ہے یزیدیت کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہوئے دکھتے ہیں اگر آپ اس طرح سے مسکراتے ہیں۔ امام عالی مقام کا ذکر ہو اور آپ اگر غمگین نہیں ہوں تو آپ پر لعنت ہو، میں اپنے جانب سے لعنت بھیجتا ہوں۔ اور مرکز افضلیہ بھی اس کو فیور کرتی ہے، چونکہ دادا میر مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ شہادت لکھا کرتے تھے، شہادت پڑھا کرتے تھے، خود بھی پڑھتے تھے، لوگوں کو بھی پڑھواتے تھے۔ بھلے ہی وہ رو رو کے ماتم نہیں کرتے تھے، البتہ وہ نوحہ پڑھتے تھے اور وہ بیانات سارا کرتے تھے اور غمگین ماحول پیدا کرتے تھے۔ ایسا کر دیتے تھے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا۔ اکثر و بیشتر دادا میر مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ بھی گریہ وزاری کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ شیعہ کا طریقہ کے حساب سے پورا پیٹنا، کاٹنا، چلانا، یہ ساری چیزیں اب صوفیہ نہیں کرتے ہیں۔ البتہ غم سے کسی کو انکار نہیں ہے اور غم منانا، نوحہ کرنے سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات مرکز افضلیہ کے جانب سے ہم نے آپ کو پہنچا دی ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ حسینیت کا ثبوت بھی دینا ضروری ہوتا ہے۔